بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا کیسے پیش آیا؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک واقعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے دنیا کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد آسمان پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غمگین اور عالم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم اور حضرت امیر المؤمنین کی اولاد سے لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بند نہ آتی تھی۔ رسول کے انتقال کے بعد جب 37 ہجری میں امیر المؤمنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسین شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے بروایت اسی 1000 فوج بھجوا کر امام حسین کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین 28 رجب 60 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو رسول کریم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ زندہ تھی اور جس وقت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ آن حضور اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پہنا تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔
راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا ہے، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسے رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مسائل ملی اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامردگی اسلام کی نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت و جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایت کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہوان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ کربلا کی جنگ اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین ابن علی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دی۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں دن حسین ابن علی اور عمر سعد کی لشکروں کا آمنے سامنے تھا۔ ابو محنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے، نعوذ باللہ۔ جنگ کی وجہ یہ کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں مصلحہ معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ لطف کہا جاتا ہے۔ کربلا کو اسلامی تاریخ کے ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضمرات تھے جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہیں، کیونکہ یہ مارکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنیوں اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔